وقت کی ضرورت، وقت کی نزاکت، وقت کی سیاست، وقت کے حالات کو سمجھنے والے جمعیت علماء ہند کے ادھیکش اور دارالعلوم دیوبند کے پردھان ادھیاپک مولانا سید ارشد مدنی نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی نے 8 سال کی مسلسل محنت کے بعد قرآن مجید کا ہندی زبان میں انواد کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ ہندوستان میں شاید یہ پہلا کام ہوگا کہ جب قرآن مجید کو عربی زبان سے ہندی زبان میں انواد کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا سید ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب عرب سے ہندوستان اسلام آیا تو اس وقت ہندوستان کی زبان فارسی تھی، لہٰذا عربی زبان سے قرآن مجید کا انواد فارسی زبان میں کیا گیا، لیکن جب ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور فارسی زبان عوام سے دور ہوتی گئی تو پھر لوگوں نے اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اور نہ صرف قرآن مجید کا ترجمہ کیا بلکہ جو اسلامی لٹریچر تھا، اسلامی ادب تھا، اسلامیات کی کتابیں تھیں، ان کا بھی ترجمہ اردو زبان میں کیا گیا۔ لیکن آج جن حالات میں ملک ہے اور جو زبان زیادہ رائج ہوتی جا رہی لوگوں میں وہ ہندی زبان ہے۔ نئی نسل اردو ضرور پڑھ رہی ہے، لیکن اکثریت ان نوجوانوں کی ہے کہ جو ہندی زبان جانتے ہیں، لہٰذا دین کو پہنچانے کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ لٹریچر کو، اسلامی لٹریچر کو ہندی زبان میں منتقل کیا جائے، ہندی زبان میں لایا جائے، اور اسی فکر کے پیش نظر انہوں نے قرآن مجید کو اب ہندی زبان میں انواد کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ نئی نسل تک ہمارا ادب پہنچے، ہمارا لٹریچر پہنچے، اور اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی جو نہ صرف یہ کہ ایک ملی جماعت چلاتے ہیں بلکہ اب وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر یعنی اپادھیکش بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کا بڑا کارنامہ اب تک یہ رہا ہے کہ انہوں نے ان غریب مظلوم لوگوں کے لیے مقدمے لڑے کہ جو کئی برسوں سے جیلوں میں بند تھے۔ اکشردھام مندر کے معاملے میں جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی ان کے مقدمے نچلی عدالت سے سپریم کورٹ تک لڑے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ لوگ باعزت بری ہو گئے، اور باعزت بری ہونے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی سے جڑتی ہے کہ ان کے ذریعے ہی وہ جیلوں سے باہر آئے۔ اب بھی اس قسم کے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔ آسام میں NRC کا معاملہ ہو یا پھر کہیں سیلاب آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں دنگے میں گھر جلا دیے جائیں تو مولانا ارشد مدنی لبیک کہتے ہیں اور فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے وہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اوڑھنے بچھانے اور پہننے کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ضرورت کے مطابق گھر کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت جو نہ صرف یہ کہ حالات پر نظر رکھے، سیاست پر نظر رکھے، بلکہ لوگوں کی ضرورت پر بھی نظر رکھنے والی شخصیت کا نام مولانا سید ارشد مدنی ہے، تو یقیناً قرآن مجید جو ہندی زبان میں اب آ رہا ہے بلکہ آ چکا ہے وہ ایک بڑا کارنامہ ثابت ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ دراصل یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی آیات پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ دراصل انہوں نے وسیم رضوی کے بارے میں کہا ہے کہ جو اب جتیندر نارائن سنگھ تیاگی ہو گئے ہیں، انہوں نے 26 آیتوں پر انگلی اٹھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، ان آیات کو نکال دینا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص خود اسلام سے باہر ہو گیا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہندی میں انواد کیا ہے اس میں ان آیات کے بارے میں بھی جواب لکھا ہے، تو یقیناً یہ ایک بڑا کارنامہ ہے جو منظر عام پر آیا ہے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ مسلم نوجوان بلکہ غیر مسلم نوجوان بھی جو ہندی جانتے ہیں وہ اسے پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اور جو ہمارے درمیان ملک میں آپسی بھائی چارے کے درمیان ایک کھائی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس کھائی کو خود ہی پاٹ دیں گے۔